بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو ایک ایسے قانون کے متعلق آگاہی دینی ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن آپ کے ذہن میں سوال ضرور ہوگا. مجھے میرے کچھ ویوز میں سے یہ کویسچن جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی فون کے اوپر پوچھا گیا تو آئی تھاٹ کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر قوانین اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے اور یہ بڑا ایک مشہور لطیفہ بھی ہے کہ 3 فیزز ہیں قانون سازی کے. ایک یہ کہ قانون بنانا یا قانون بنانے والے وہ لوگ ہیں ایک فیز میں. دوسرا ہے جو قانون نافذ کرتا ہے, جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جس میں سب سے بیسک ادارہ آپ کا پولیس ہے. اس کے بعد ہے جس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے, آپ ہیں, میں ہوں, ہم عام عوام ہیں جن کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. تو اب ان تینوں میں ایک بڑی زبردست اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلا بندہ ہے جو قانون بنانے والا, جو آپ کا ایم پی اور ایم این اے ہے یا جو آپ کا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے اسمبلیز کے اندر, خواہ وہ پروونشل اسمبلی ہو خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا قانون بنانے والا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی 342 ایم این ایز کی لسٹ نکالیں گے تو اس میں سے ہارڈلی کوئی 2% یا 5% لوگ لا نوئنگ ہوں گے, لا گریجویٹ ہوں گے یا قانون کی پریکٹس کرنے والے لوگ ہوں گے, جبکہ کام ان کا بیسک جو پرپز ہے, جو بنیادی طور پر جو پارلیمنٹیرین کا کام ہے یا آپ کے اسمبلی کے جو نمائندگان ہیں ان کا کام ہے وہ ہے آپ کے لیے قانون سازی کرنا. تو جتنے اس میں سے میجورٹی جو ہے ہماری اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی جو میجورٹی ہے, ان کی اکثریت جو ہے وہ لوگ قانون جانتے ہی نہیں ہیں. تو اب آپ کا قانون کون بنا رہا ہے؟ جس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بندہ آپ کا قانون بنائے گا. اب اس کے بعد آ جائیں کہ جو آپ کے لیے قانون نافذ کرے گا. جیسے سب سے پہلا جو نارمل جس کو ہر بندہ جانتا ہے جس قانون نافذ کرنے والے ادارے کو, وہ آپ کی پولیس ہے. تو آپ کی پولیس اس قانون کو مانتی ہی نہیں ہے. جیسے اگر ضابطۂ فوجداری کی 154 کے تحت آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی جو وقوع ہے اس کی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں, جس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا ابتدائی اطلاعاتی رپورٹ ہوتی ہے جو, وہ آپ درج کروا سکتے ہیں. آپ کا جی رائٹ ہے, جی آپ کو ایک حق دے دیا گیا قانون کے تحت, آپ کو ایک حق دے دیا گیا قانون کے تحت کہ جی آپ جائیں اور آپ یہ درخواست دیں اور پولیس آپ کا کام کرے گی. تو جب آپ اس قانون کے تحت پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس اس قانون کو نہیں مانتی. وہ آپ کا کام آپ کو بغیر عدالتوں میں جائے سفارشیں کروائے یا کچھ بھی کر کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. پولیس آپ کی بات نہیں مانتی. اس طرح اور بہت سارے ادارے ہیں. آپ کے لیے قانون بن گیا کہ جی یہ قانون ہے, آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس چلے جائیں اور جا کے اپنا مسئلہ بتائیں. تو آپ کا وہ جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ قانون ہے, وہ آپ کی بات مانتا ہی نہیں. اب تیسرا بڑا مزے کا پورشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اور میں جو جنرل پبلک ہے جو اس لیے ہے جس کے لیے قانون بنایا گیا ہے, تو مجھے اس قانون کا علم ہی نہیں ہے. کیونکہ کبھی بھی قانون جب کوئی بنتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کی انفارمیشن دینے کے لیے کوئی اشتہارات نہیں چلائے جاتے. اخبار کے اوپر کوئی بڑا اشتہار نہیں کوئی بھی حکومت دیتی کہ جی ہم نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے, آئندہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں, یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, یہ آپ کو کرنا ہے یا یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی جب کوئی قانون بنتا ہے عوام کو اس کی آگاہی نہیں دی جاتی. آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, بہت سارے قوانین آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں, یا کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرا قانونی حق ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اپروچ کرنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں. یا آپ کو یقیناً آپ کو وکیل اور عدالتوں کو تو چھوڑ دیں, ان کے پاس تو آپ کو تبھی جانا ہے نا جب آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ. اگر آپ کو قانون کی آگاہی ہو تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ آپ کے بغیر اس مسئلے میں جائے حل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی قانون کے بارے میں آگاہی نہیں دی جاتی. ایک بڑا ہی مزیدار کسی کا سوال تھا کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں, جو صدر ہے, وزیر اعظم ہے, جو ہمارے منسٹرز ہیں, جو ہمارے چیف سیکرٹریز ہیں, بیوروکریٹ بڑے بڑے گورنرز ہیں, ان سب لوگوں کے بچوں کی شادیوں پہ بہت بڑے بڑے تحفے دینے کا رواج ہوتا ہے. اور کیا کبھی کوئی ایسا قانون ہے کہ جی یہ تو غلط ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ بیوروکریسی کے والوں کے جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کے بچوں کی شادیوں پہ بڑے بڑے تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے, اور وہ تحفے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ تحفے صرف اس کے پیچھے شادی کی ریزن نہیں ہوتی, ان کے لیے ان تحفوں کو دینے کے لیے اور بھی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا قانون ہے؟ مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ اس چیز کے اوپر بھی کوئی قانون ہونا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ 1976 کے اندر ایک قانون بنایا گیا جس کا نام تھا دی ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ 1976. 1976 کے اندر لیجسلیچر
کا یہ مائنڈ تھا کہ اس طرح کا ایک قانون ہونا چاہیے۔ آج تک اس قانون کو اپڈیٹ کرنے کی، اس قانون کے اندر ترامیم لانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی۔ ہم نے 1976 کے ریٹس کے مطابق اور 1976 میں جو بھی حالات تھے اس کے مطابق ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے۔ اب وہ قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی جو آپ کے ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، آپ کے گورنرز ہیں، آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹرز ہیں، آپ کی جو چیف سیکرٹریز ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے جتنے بھی کوئی پرنسپل سیکرٹری ہے یا اس طرح کی جتنی بھی کی پوسٹ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ایک ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ آپ اپنی یا اپنے کسی بچے کی شادی پر اپنے سامنے والے سے یا کسی سے بھی کوئی تحفہ وصول نہیں کر سکتے۔ صرف ایک صورت میں آپ وہ تحفہ لے سکتے ہیں، اگر وہ جو تحفہ دینے والا ہے وہ آپ کا ڈائریکٹلی رشتہ دار ہو، آپ کا بھائی بہن ہو، آپ کا کلوز رشتہ دار ہو۔ ریلیٹیو کے علاوہ آپ کسی سے کوئی تحفہ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد اس میں عام آدمی جو ہے اس کو یہ اختیار صرف دیا گیا کہ اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایسا کچھ لینا، تو آپ 100 روپے سے زیادہ کا تحفہ نہیں لے سکتے یا نہ ہی دے سکتے ہیں۔ اس وقت 1976 کے اندر قانون بنانا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اس کو کیونکہ اس کے اندر آج تک کوئی ترمیم نہیں، اور یہ قانون آج بھی نافذ العمل ہے۔ اس قانون کو ختم نہیں کیا گیا کسی قانون کے تھرو بھی، یہ قانون آج بھی ہے۔ اس کو صوبائی لیول پہ لانے کے لیے کوئی 1-2 دفعہ بات ہوئی، لیکن دوبارہ اس کے آگے کوئی اس کو پروسیڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اب سوال تو بنتا ہے کہ اگر یہ بات ہے، اگر یہ قانون ہے، تو یقیناً اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی میز لیے گئے ہوں گے، کوئی سزا ہوگی، کچھ تو ہوگا کہ جس سے روکا جا سکے۔ تو اس قانون کے اندر یہ باقاعدہ طور پر یہ کلوزز ایڈ کی گئیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، کوئی بیوروکریٹ، کوئی صدر، وزیر اعظم، کچھ بھی ہو، جو جن کا نام اس ایکٹ کے اندر ہے، اگر وہ لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ تحفے لیتے ہیں تو ان کو 6 ماہ تک کی قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ میکسیمم 1000 روپے تک لکھا ہوا، کیونکہ یہ 1976 کے متعلق قانون ہے۔ تو 1976 میں 1000 روپے کی جو ورتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کو 1000 روپے مالیت رکھا گیا، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال ایک سزا اور جرمانہ جو ہے وہ رکھا گیا اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی مزے کی اس کے اندر ایک چیز ایڈ کی گئی، واقعی جو قانون سازی اس وقت کے کرنے والوں کا مائنڈ تھا وہ بہت اچھے سے انہوں نے یہ قانون سازی کی کہ اور جو تحائف ہوں گے اس ساری ٹرانزیکشن میں، جن کو الیج کیا جائے گا، جو الزام ہوگا کہ یہ تحفے دیے ہیں، وہ تحفے آپ کی وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لے گی، اور قبضے میں لینے کے بعد غریب بچیوں کی شادی کے لیے ان کو استعمال کرے گی، جو کہ بہت ایک اچھی اس کے اندر کلاس تھی۔ اس کے بعد اس میں کچھ مطلب جو مجھے اس قانون کو پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا خیال رکھا گیا۔ اگر کیونکہ یہ سزا ملنی ہے پیرنٹس کو جنہوں نے ایکسچینج کیا ہے، اب وہ جو پیرنٹس ہیں اس میں ماں اور باپ ہے، تو باپ کے خلاف کارروائی ہوگی، ماں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر صرف ماں ہے تو اس کو صرف جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو قید میں نہیں ڈالا جائے گا، جو کہ ایک فیئر لیجسلیشن تھی، ٹھیک تھی۔ خیر، اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے اور ہم نے دیکھ لیا، یہ سزا بھی ہے، ہمیں پتہ ہے، تو اب اس کا کرنا کیا ہے، اس کو کس طرح سے کیس کو پروسیڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو کمزور رکھا گیا، عام بندے کی پہنچ سے دور رکھا گیا قانون کو۔ اگر وہ عام بندے کے پاس ہوتا، اس میں لیجسلیچر کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ضرور ہے کہ جھوٹی کمپلینٹس آئیں گی، کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لوگوں کو تنگی ہوگی، بیوروکریٹس کو یا سیاسی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات ہو سکتے ہیں، تنگ کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے تھوڑی احتیاط برتے ہوئے یہ کیا کہ یہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کی شکایت کا، اس کو تھوڑا سا مشکل کر دیا۔ شکایت کا طریقہ انہوں نے یہ رکھا کہ جو بندہ یہ شکایت کرنا چاہتا ہے وہ ڈی سی کے پاس جائے گا، جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کا آغاز کرے گا شکایت کرنے کا، آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، آپ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے جو کہ انٹرپریٹیشن میں ہے، باقی قانون کے اندر ڈائریکٹلی کچھ نہیں دیا گیا، اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اس طرح سے ہی بنتی ہے کہ آپ اس کو جو ڈپٹی کمشنر ہوگا آپ اس کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، اگر وہ انفارمیشن ٹھیک ہوئی، اگر وہ انفارمیشن اس کو اس قابل لگی کہ وہ پروسیڈ کرے، یا اس کا دل کیا جو ڈپٹی کمشنر ہوگا، اس کا موڈ ہوا تو وہ اس کو پروسیڈ کرے گا۔ پروسیڈ کہاں کرے گا؟ وہ ایک درخواست دائر کر دے گا فیملی کورٹ کے اندر۔ اچھا، یہ بڑی مطلب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نارملی آپ کی جو فیملی کورٹ ہے وہ ضابطۂ دیوانی کے تحت کام کرتی ہے،
اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں زیادہ تر کیسز میں تو ضابطہ دیوانی کے تحت آپ کیسز لے کے جاتے ہیں اور ضابطہ دیوانی کو ہی آپ فالو کرتے ہیں اپنے مقدمات کے لیے. لیکن اس قانون کے لیے جب آپ فیملی کورٹ کے پاس آپ کا کیس جائے گا تھرو ڈپٹی کمشنر جو آپ کا ڈی سی ہوگا اس کے تھرو، تو وہ اس کے اوپر ضابطۂ فوجداری لاگو کریں گے. اور فیملی کورٹ کے پاس جب مقدمہ جائے گا تو فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہے یہ ساری سزا دینے کا اور یہ سب کچھ کرنے کا. اس کے بعد لیجسلیچر نے دونوں اس کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں کہ اس نے اچھی انٹینشن سے کیا ہو سکتا ہے، بری انٹینشن سے بھی کیا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی کہ یہ جو درخواست ہے اس کے اوپر کارروائی تبھی ہوگی اگر یہ جو وقوع ہے، مطلب جو وہ شادی ہے جس کی وجہ سے، جس کی بابت آپ نے وہ تحفوں کے تبادلے کے اوپر جو ہے وہ شکایت کی ہے، وہ 9 ماہ کے اندر اندر آنی چاہیے اس تاریخ سے. اگر 9 ماہ کے بعد آئے گی تو فیملی کورٹ اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی کہ یہ درخواست ہم اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو یہ 1976 کے اندر ایک مطلب قابل تحسین ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو تبدیل نہ کر کے ظلم کیا کہ اس کو بدلنا چاہیے، اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. قانون ایک بہت اچھا تھا، اگر آپ کو نہیں پسند تو اس کو ختم کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اس قانون کا استعمال آج بہت اچھے سے ہو سکتا تھا جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس لانے کے لیے بہت اچھا قانون ہونا تھا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ جب کچھ قوانین تو ہم 1900 سے پہلے کے بھی لے کے چل رہے ہیں، بلکہ 1800 کے دہائی کے لے کے چل رہے ہیں. تو اسی طرح یہ 1976 کے بعد اس قانون کو تبدیل نہ کر کے ہم نے جو کیا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے. بہرحال یہ تھا جی 1976 کا. میں اگین ایک دفعہ لاء کا نام ریپیٹ کر دیتا ہوں، دی ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ 1976. اس کے تحت آپ اگر اس کو پڑھ لیں تو آپ اس طرح کی شکایت جو ہے وہ کر سکتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے تھرو. باقی اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کس طرح سے آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.